سفیان بلوچ کی مثال ہو یا دیگر نوجوانوں کی زندگیاں، یہ سب ایک گہری سازش کی علامت ہے، ایسی سازش جو بلوچستان کو علمی، تہذیبی اور قومی وحدت سے کاٹنے کے لیے تیار کی گئی۔ در حقیقت دہشت گرد تنظیموں کی نظریاتی نرسریاں بن چکی ہیں۔ ان کا اصل مشن تعلیم، ریسرچ یا سماجی خدمات نہیں بلکہ بلوچ نوجوانوں کے دل و دماغ میں ریاست سے نفرت۔ ایف سی، پاک فوج اور دیگر ریاستی ادارے صرف اس کے جسم کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اس کے ذہن۔ نوجوان کو پہچاننا ہوگا کہ دشمن کا بیانیہ جھوٹ ہے اور اس کی وفاداری کا مرکز ریاست پاکستان ہے۔ یہ تحریر کسی وقتی رد عمل کا حصہ نہیں بلکہ ایک اعلان ہے، اعلان بیداری اور اعلان وفاداری۔ بلوچستان پاکستان کی روح اور سرزمین غیرت ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے قدرتی وسائل کی فراوانی، ثقافت کی رنگینی اور جوان مردی کی روایات میں پاکستان کو ایک انمول خزانہ دیا، مگر یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسی سرزمین کے نوجوان آج ایک غیر مرئی جنگ کا ایندھن بن رہے ہیں۔ یہ جنگ گولیوں اور بموں سے نہیں بلکہ نظریات، مسخ شدہ شناخت اور فکری غلامی کے ہتھیاروں سے لڑی جا رہی ہے۔ آج بلوچستان کا نوجوان کسی دشمن ٹانک کے نیچے نہیں آ رہا بلکہ سوشل میڈیا، جعلی ہیروز اور جھوٹے بیانیوں کے ملبے تلے دب رہا ہے۔ وہ دشمن جس نے کبھی تلوار سے زمین چھینی تھی آج الفاظ سے ذہن فتح کرنا چاہتا ہے۔ بلوچستان میں شدت پسندی اور انتہا پسندی کی جو لہر اٹھی ہے، یہ نہ تو فطری ہے نہ وقتی۔ یہ دہائیوں پر محیط ایک منظم غیر ملکی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے جس میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را اور اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں جیسے BLA، BLF اور BYC دشمن کے وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے بلوچستان کے بچوں کو قلم کی جگہ بندوق اور کتاب کی جگہ زہر آلود بیانیہ تھمایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیز، کالجز اور آن لائن پلیٹ فارمز پر دشمن کی نظریاتی دراندازی نے نہ صرف نوجوانوں کو گمراہ کیا بلکہ انہیں اپنے ہی وطن کے خلاف صف آرا کر دیا۔ سفیان بلوچ کی مثال ہو یا دیگر نوجوانوں کی زندگیاں، یہ سب ایک گہری سازش کی علامت ہے، ایسی سازش جو بلوچستان کو علمی، تہذیبی اور قومی وحدت سے کاٹنے کے لیے تیار کی گئی۔ بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل اور بلوچ یکجہتی کمیٹی جیسے گروہ جنہیں بظاہر طلبہ تنظیمیں کہا جاتا ہے، در حقیقت دہشت گرد تنظیموں کی نظریاتی نرسریاں بن چکی ہیں۔ ان کا اصل مشن تعلیم، ریسرچ یا سماجی خدمات نہیں بلکہ بلوچ نوجوانوں کے دل و دماغ میں ریاست سے نفرت، اداروں سے دشمنی اور ملک سے بیزاری کو پیوست کرنا ہے۔ وہ بلوچ کلچر کے نام پر ایسی سرگرمیوں کو فروغ دیتی ہے جو بغاوت، بیزاری اور ریاست دشمنی کو خوبصورت لفاظی میں لپیٹ کر نوجوانوں کو جذباتی طور پر قابو میں لیتے ہیں۔ ان تنظیموں نے کیمپسز کو علم کے مراکز کے بجائے پروپیگنڈا کی منڈیوں میں بدل دیا ہے، جہاں دشمن کا بیانیہ ایک سنجیدہ تعلیمی ماحول کو نگل چکا ہے۔ اب دشمن بندوق کے بجائے بیانیہ لے کر میدان میں آیا ہے۔ اب ٹینک کی جگہ ٹویٹ استعمال ہو رہا ہے اور گولی کی جگہ ولاگ۔ بلوچ نوجوانوں کے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے جعلی ہیروز جیسے کہ سمیہ قلندر رانی، مہرنگ بلوچ دشمن کی اس نظریاتی الغار کے نمایاں ہتھیار ہے۔ چہرے یورپ اور امریکہ میں بیٹھ کر ریاست پاکستان کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں اور بلوچستان کی مظلومیت کا چہرہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں نہ تو بلوچ ماؤں کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دیتے ہیں، نہ یتیم بچوں کا درد محسوس ہوتا ہے اور نہ تعلیمی اداروں پر حملوں کا کوئی ملال۔ ان کے لیے صرف ایک مقصد ہے، دشمن کا ایجنڈا پھیلانا اور بلوچستان میں ریاست کے خلاف نفرت کو ہوا دینا۔ بلوچ ثقافت جو بھائی چارے، مشاورت اور مہمان نوازی کی امین ہے، اب دشمن کے نشانے پر ہے۔ جرگہ، بزرگوں کی عزت، روایتی لباس، موسیقی اور شاعری، سب کو جان بوجھ کر پدرانہ جبر یا فیوڈل سسٹم قرار دے کر نوجوان نسل کو ان سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ دشمن ان روایات کو شدت پسندی اور ریاست مخالف مزاحمت کے جواز کے طور پر پیش کرتا ہے تاکہ نوجوان اپنی شناخت اور ثقافت سے الگ ہو کر ایک بے جڑ درخت بن جائیں، ایسا درخت جسے دشمن اپنے ایجنڈے کے مطابق جھکا سکے۔ مگر ان تمام حملوں کے باوجود ریاست پاکستان، پاک فوج اور FC بلوچستان نے صرف دفاعی پالیسی نہیں اپنائی بلکہ بلوچستان کے مستقبل کے لیے بھرپور ترقیاتی اقدامات کیے۔ تربت یونیورسٹی، گوادر کڈنی سینٹر، گوادر ویمن اسکول، یوتھ کیمپس، فیلوشپس پروگرامز، ٹیکنیکل اور ووکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ سب ادارے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ریاست بندوق کے بجائے قلم اور خوف کے بجائے شعور کو پھیلانا چاہتی ہے۔ ان اداروں سے ہزاروں نوجوان نکل کر مختلف شعبوں میں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان اور دنیا میں مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن ان اداروں کو نشانہ بناتا ہے، کیونکہ وہاں سے وہ نوجوان پیدا ہوتے ہیں جو اس جھوٹے پروپیگنڈے کو رد کرنے کی علمی، اخلاقی اور فکری طاقت
रखते हैं। दुश्मन जानता है कि शऊर याफ्ता नौजवान उसकी सबसे बड़ी शिकस्त है। जब दुनिया में दहशतगर्दी को मजहबी इंतहा पसंदी या इलाकाई तनाज़ात के तनासुर में देखा जाता है तो बलूचिस्तान में दुश्मन ने इंसानी हुकूक, रियासती जबर, मिसिंग पर्सन्स जैसे नारों को बुनियाद बनाकर अपना नेटवर्क खड़ा किया, मगर ये नारे अब हकीकत से कोसों दूर महज एक आलमी प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन चुके हैं। इन बयानियों को फैलाने के लिए समिया कलंदरानी जैसे चेहरे औरतों की आजादी का निकाब ओढ़कर BLA की नुमाइंदगी करती हैं। महरंग जैसे अफराद तालीमी इदारों में नफरत का प्रचार करते हैं और बीबो बलोच जैसी शख्सियात दहशतगर्दों को इनकलाबी बनाकर पेश करती हैं। इन सबको बैरून मुल्क से फंडिंग मिलती है और इनकी पुश्त पनाही रॉ, मोसाद और चंद मगरबी हल्के करते हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। अब वक्त आ चुका है कि बलूचिस्तान का नौजवान फैसला करे वो दुश्मन के एजेंडे का हथियार बनना चाहता है या रियासत का मेहमान। उसकी असल ताकत बंदूक नहीं बल्कि शऊर, हुनर और इल्म है। FC, पाक फौज और दीगर रियासती इदारे सिर्फ उसके जिस्म की हिफाजत नहीं कर रहे बल्कि इसके जहन और इसके ख्वाबों की भी हिफाजत कर रहे हैं। नौजवान को पहचानना होगा कि दुश्मन का बयानिया झूठ है और उसकी वफादारी का मरकज रियासत पाकिस्तान है। ये तहरीर किसी वक्ती रद्द अमल का हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐलान है, ऐलान बेदारी और ऐलान वफादारी। हर बलोच नौजवान से हमारी ये पुकार है कि वो दुश्मन के बयानी को रद्द करे, शऊर की रोशनी अपनाए, हुनर सीखे और अपनी रियासत, अपनी शनाख्त और अपनी तहजीब से जुड़ा जाए। क्योंकि ये जंग सिर्फ बंदूक से नहीं जीती जाएगी बल्कि दिल से, कलम से, जुबान से और वफा से।